نقل کیا ہے، اور یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حين وضعت لي وقد خرج نور اضاء لها منه قصور الشام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اول امر یعنی اپنی ابتدا کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی میرے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ان کی دعا کی قبولیت کا ظہور میری صورت میں ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، یعنی وہ نبی ہوں جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، یعنی ان کے اس خواب کی تعبیر ہو جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے میری والدہ کے لیے ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ کے خلیل یعنی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اور کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اور اس سے پہلے ایک اور دعا بھی منقول ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یہ جو دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور سورہ صف جو 28ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے جن کاموں کے لیے مجھے بھیجا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں اس عظیم الشان پیغمبر کی آمد کی بشارت سناؤں جو میرے بعد آئے گا، اور اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں قرآن کریم کی انہی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور ظہور ہوں، اور میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک ایسا غیر معمولی نور ظاہر ہوا جس کی روشنی نے میری والدہ صاحبہ کے لیے ملک شام کی عالی شان عمارتیں اور محل روشن کر دیے، اور میری والدہ نے اس نور کے اجالے میں ان کو دیکھ لیا۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت کے قریبی وقت میں غالباً اسی رات میں دیکھا تھا جس کی صبح آپ کی ولادت ہوئی۔ ملک شام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سرزمین انبیاء ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے جو تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے۔ جی، اب یہ جو آپ کے سامنے یہ باتیں یعنی حدیث آپ کے سامنے جو ذکر کی گئی، گویا کہ یہ جو خواب ہے، اس خواب میں اس امت کے حسین
مستقبل کی تعبیر چھپی ہوئی تھی کہ یہ علاقے بھی آپ کی امت کو نصیب ہوں گے، یہاں بھی اللہ کے نبی کا کلمہ بلند ہوگا۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان علاقوں کو فتح کیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی تعلیمات یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہے۔ تو یہاں یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عظیم پیغمبر نصیب فرمایا، اور ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ کی سیرت اور صورت کو اپنائیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتک یا